دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں سیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن اور استعمال کو پڑھ لیتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، اس ٹینس میں ہم ایسے ایکشنز یعنی کام کی وضاحت کرتے ہیں جو ماضی سے جاری ہو اور حال میں بھی جاری ہو، یعنی جن کا حالیہ اثر موجود ہو. اچھا، اب اس ٹینس کی اسٹرکچر کیا ہے، یعنی انگلش میں ہم کس طرح اس ٹینس کا جملہ بناتے ہیں. تو اس ٹینس کے جملے بنانے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ لگایا جاتا ہے. اس کے بعد امدادی افعال ہیز بین یا ہیو بین لگائے جاتے ہیں. پھر ورب کی پہلی حالت کے ساتھ آئی این جی کا استعمال ہوتا ہے اور آخر میں آبجیکٹ لگایا جاتا ہے. ان تمام کے علاوہ معلوم وقت کے لیے سینس کا لفظ اور نامعلوم وقت کے لیے فار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی سینس کو کس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں؟ اگر صبح کی بات ہو رہی ہو تو سینس مارننگ، یہ ایک معلوم وقت ہے. 2010 جو ہے یہ ایک معلوم وقت ہے. سینس لاسٹ ویک یہ معلوم وقت ہے. سینس مارچ، سینس 6 o'clock، سینس منڈے، سینس 5th century، یہ تمام معلومات جو ہے یہ معلوم اوقات ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہم سینس کا لفظ لگائیں گے. اور اگر اس طرح کے الفاظ آ جائے فار 2 hours، اب ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہ کون سے 2 گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہم فار لگائیں گے. اس طریقے سے فار ویک، ایک ہفتے کے لیے، تو اب یہ بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کون سے ہفتے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو فار لگائیں گے. فار سیورل ایئرس، کئی سالوں تک، تو اس میں سال کا پتہ نہیں چلتا کہ کس سال کی بات ہو رہی ہے. فار اے لانگ ٹائم، لمبے عرصے تک، تو اب لمبے عرصے تک یہ بات بھی کلیئر نہیں ہے کہ کس عرصے کی بات ہو رہی ہے. فار 5 minutes، 5 منٹ کے لیے، اب یہ بھی معلوم نہیں کہ کون سے 5 منٹ. فار مینی سینچریز، کئی صدیوں تک، تو اس میں بھی صدیاں معلوم نہیں ہے کہ کس صدی کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہم فار کا استعمال کریں گے. اچھا، اردو میں جو اس ٹینس کی پہچان ہے وہ آپ اس طرح یاد کر لیں کہ اردو میں اس ٹینس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے جملوں کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں جیسے الفاظ آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وقت کا ذکر بھی موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، یہ تو پریزنٹ کنٹینیوس کی بھی پہچان ہے. تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے اس میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں وغیرہ جیسے الفاظ آتے ہیں، لیکن اس میں وقت کا ذکر موجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور اگر جملے ہم اس طرح بنانا چاہیں کہ اس میں وقت کا ذکر موجود نہ ہو، تو پھر ہم اس کی جو پہچان ہے وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کے جملوں کے آخر میں تھا رہا ہے، تھی رہی ہے، تھے رہے ہیں وغیرہ جیسے الفاظ اس میں آئیں گے. پھر اس کی مثالیں آپ نوٹ کر لیں. وہ 1 گھنٹے سے کتاب پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھیں 1 گھنٹہ، یعنی یہ وقت کا ذکر اس میں موجود ہے. وہ 1 گھنٹے سے کتاب پڑھ رہا ہے. اب اگر یہ 1 گھنٹہ ہم اس سے نکالیں 1 گھنٹہ سے، تو یہ بن جائے گا وہ کتاب پڑھ رہا ہے، تو یہ پھر پریزنٹ کنٹینیوس کا جملہ بن جائے گا. چونکہ اس میں وقت کا ذکر ہے، لہٰذا یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا جملہ ہے. تو یہ آ جائے گا ہی ہیز بین ریڈنگ اے بک فار این آور. ٹھیک ہے، گھنٹہ معلوم نہیں ہے، لہٰذا ہم فار لگائیں گے. آئی ہیو بین ڈرنکنگ جوس فار 3 days. اب 3 days جو ہے وہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی 3 دنوں کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا ہم فار لگائیں گے. وہ 2 گھنٹے سے کھیل رہے ہیں. دے ہیو بین پلینگ فار 2 hours. ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہیلپنگ وربس ہے ہیو بین اور ہیز بین، یہ کون کون سے پروناؤنس کے ساتھ ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اس ٹینس میں امدادی افعال اس طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں: آئی، وی، یو، دے، 2 یا 2 سے زیادہ ناؤنس کے ساتھ ہیو بین، جبکہ ہی، شی، اٹ سنگل نیم کے ساتھ ہیز بین استعمال کیا جاتا ہے. مثالیں آپ نوٹ کر لیں. میں 1 گھنٹے سے کام کر رہا ہوں. آئی ہیو بین ورکنگ فار این آور. ہم 3 دن سے مطالعہ کر رہے ہیں. وی ہیو بین اسٹڈنگ فار 3 days. وہ کئی دنوں سے ایک فلم دیکھ رہا ہے. ہی ہیز بین واچنگ اے مووی فار سیورل ڈیز. نگیٹو جملے جو ہے وہ کس طرح بنائے جاتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ منفی جملے بنانے کے لیے امدادی افعال ہیز بین کے درمیان میں لفظ ناٹ یا ہیو بین کے درمیان میں لفظ ناٹ لگایا جاتا ہے. مثالیں آپ نوٹ کر لیں. وہ 1 گھنٹے سے کتاب نہیں پڑھ رہا ہے. ہی ہیز ناٹ بین ریڈنگ اے بک فار این آور. میں 3 دن سے تلاوت نہیں کر رہا ہوں. آئی ہیو ناٹ بین ریسائٹنگ فار 3 days. وہ 2 گھنٹے سے نہیں کھیل رہے ہیں. دے ہیو ناٹ بین پلینگ فار 2 hours. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیز اور بین، ہیو اور بین کے درمیان میں ناٹ لگایا گیا ہے. اچھا جی، سوالیہ جملہ بنانے کے لیے امدادی افعال ہیز بین یا ہیو بین میں ہیز یا ہیو کو جملے کے شروع میں لگایا جاتا ہے. اس کے بعد سبجیکٹ لگایا جاتا ہے. پھر لفظ بین، اس کے بعد ورب کی پہلی حالت کے ساتھ آئی این جی لگایا جاتا ہے. پھر لفظ سینس اور فار میں ایک لفظ لگایا جاتا ہے اور آخر میں سوالیہ نشانہ لگا دیا جاتا ہے. مثلاً ہی ہیز، کیا وہ 1 گھنٹے سے کتاب پڑھ رہا ہے؟ ہی ہیز بین ریڈنگ اے بک فار این آور. نیکسٹ جملہ ہے کیا میں جمعے کے دن سے تلاوت کر رہا ہوں. ہیو آئی بین ریسائٹنگ سنس فرائیڈے. کیا وہ 2 گھنٹے سے کھیل رہے ہیں؟ ہیو دے بین پلینگ فار 2 hours. ٹھیک ہے،
تو اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ جملے کے شروع میں ہیز اور ہیو لگا لیے گئے ہیں، اس کے بعد جو سبجیکٹ ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اس کے بعد بن اور اس کے بعد ورب کی پہلی حالت کے ساتھ آئی این جی لگایا گیا ہے، معلوم وقت کے لیے سینس اور نامعلوم وقت کے لیے فار کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو چند ایک جملے دے دیتا ہوں، آپ نے اس کو پریکٹس کے طور پر آپ نے یاد کرنے ہیں۔ پہلا جملہ ہے میں 10 بجے سے کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ٹرانسلیشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ میں کے لیے ہم آئی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اب آئی کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں ہیو بین، ٹھیک ہے؟ کام کرنے کے لیے ورکنگ، اور چونکہ وقت معلوم ہے 10 بجے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہم سنس کا استعمال کریں گے، تو یہ جملہ بن جائے گا آئی ہیو بین ورکنگ سنس 10 o'clock، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ جملہ ہے وہ جمعرات سے ایک فلم دیکھ رہے ہیں، تو یہ جمع ہے، وہ کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں دے، اور دے کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں ہیو بین، دے ہیو بین واچنگ اے مووی سنس تھرسڈے، کیونکہ جمعرات کا دن ایک معلوم دن ہے، لہٰذا ہم اس کے ساتھ سنس لگائیں گے۔ اس طریقے سے کیا تم پارک میں صبح سے کھیل رہے ہو؟ ہیو یو بین پلینگ ان دا پارک سنس مارننگ، ٹھیک ہے؟ سوالیہ جملہ ہے، آخر میں سوالیہ نشانہ آپ لگا لیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے لیے ہوم ایکسرسائز ہے، جو کہ آپ نے اس ایکسرسائز کو فل کر کے کمنٹ میں مجھے بتانا ہے۔ شی ہیز بین ریڈنگ اے بک ڈیش 2 hours، اس میں سے سنس اور فار آپ لگا لیں۔ دے ڈیش بین ورکنگ آن اے پروجیکٹ سنس مارننگ، اس میں سے آپ نے ہیز اور ہیو میں سے لگانا ہے۔ آئی ہیو بین ویٹنگ فار دا بس ڈیش مارننگ، اس میں سنس اور فار آپ استعمال کریں۔ ہی ڈیش بین اسٹڈنگ فار ہز ایگزامس سنس 2023، اس میں سے ہیز اور ہیو کا استعمال کریں۔ اور جو لاسٹ جملہ ہے وہ ہے وی ڈیش بین واچنگ اے مووی سنس مارننگ، تو اس میں بھی آپ نے ہیز اور ہیو کا استعمال کر لینا ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس ٹینس کی سمجھ اب آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔